السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل الحسنین. ناظرین, آج سپریم کورٹ میں بڑا ایک تاریخی دن تھا. قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس پہلا کیس ٹیک اپ کیا اور وہ کیس تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے, اور اس کیس کے لیے فل کورٹ بینچ بھی تشکیل دیا. اس کیس کی سماعت سے پہلے ان کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا سپریم کورٹ میں. آج ان کا پہلا دن تھا بطور چیف جسٹس, اور انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بھی جو ہے تو اس کی بھی سربراہی کی. آج کیس کی سماعت میں ہم نے دیکھا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کیس کی تھرو آؤٹ صبح 11:30 سے سماعت کا آغاز ہوا اور شام 6:30 تک اس کیس کی سماعت چلی ہے اور لائیو اسٹریمنگ ہوتی رہی پی ٹی وی پہ. اور اس کیس میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اپنے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی, کہ میں اپنے اختیارات دینے کے لیے جو ہے تو راضی ہوں, لیکن درخواست گزار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے تو اپنے اختیارات جو ہیں وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں اور ان کا استعمال کریں. ویسے تو ڈائسنٹ جو ہے ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, عمر عطا بندیال کے دور میں بھی اس طرح کے ڈائسنٹ وائسز آتی تھیں. آج فل کورٹ میں بھی کافی ڈائسنٹ دیکھنے کو ملا. جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے, جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے. لیکن اس حد تک تو اتفاق ہے کہ انفیٹڈ پاورز ہیں ان کو ریگولیٹ ہونا چاہیے چیف جسٹس کی. تاہم وہ فورم کون سا ہے, وہ کون سا ایسا کمپیٹنٹ فورم ہے جو کہ قانون میں تبدیلی کرے یا قانون بنائے اور ان انفیٹڈ پاورز کو ریگولیٹ کرے. میرے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک, سینئر صحافی. ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ حسنات, چیف جسٹس آج کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی اختیارات ریگولیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن درخواست گزار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ جو ہے تو اپنے اختیارات اپنے پاس رکھیں. کون سا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے ان اختیارات کو ریگولیٹ کرنے میں؟ دیکھیں جی, یہ بڑا تاریخی دن تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کوئی چیف جسٹس اپنے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے بھی رولز بنائے جائیں, کرائٹیریا بنایا جائے. یہاں ججز کی جو بینچز کی کمپوزیشن اور کیسز کی فکسیشن میں مشاورت کی جائے. میرا خیال ہے سپریم جوڈیشل کونسل ججز کی ریموول پہ بھی وہ بات کریں گے. تو ایک چیف جسٹس نے بڑی ہم آصف زرداری کے بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں نے اختیارات اپنے واپس کیے پارلیمنٹ کو. تو آج بظاہر لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جو ایک چھوٹے صوبے سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, تو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں اور فیوچر کی اور ہسٹری میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح رہا جائے, نہ کہ ثاقب نثار, افتخار چودھری اور عمر عطا بندیال بنا جائے. ان کا یہ ہے کہ میں بڑے فیصلے جو انسٹیٹیوشن کو مضبوط کر رہے ہیں, نہ کہ ایک عام ان کو مضبوط کریں, ایسا وہ نہیں کرنا چاہ رہے. عمر عطا بندیال نے جو کچھ کیا, جس طرح کے بینچ بنائے, جس طرح کے فیصلے کیے, جس طرح کی اپوائنٹمنٹ کی, وہ اس کا خمیازہ ہمیں اگلے 10 سال بھگتنا پڑے گا. اور ماسٹر آف روسٹر کا جو کنسیپٹ جسٹس منیب اختر نے کیا, یہ بھی ایک بڑا انوکھا کہ جی چیف جسٹس دی ماسٹر آف روسٹر. اب کہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی ججمنٹ جو ہیں, ججمنٹ آئے ہیں اور ان ججمنٹ کو کیسے ریگولیٹ پارلیمنٹ اس پہ قانون بنا سکتی ہے. تو وہ ججمنٹ جو ہیں وہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ہیں. وہی مائنڈ سیٹ آج ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس قانون کی بھی مخالفت کر رہا ہے. یہ بات ہے کہ آخر میں یہ جج مان گئے, جیسے منیب بھی, جیسے اعجاز بھی, کہ جی ہاں ٹھیک ہے ریگولیٹ ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ فورم یہ نہیں, پارلیمنٹ نہیں. پارلیمنٹ کو اگر ہم نے اجازت دے دی, کل پھر کیا ہوگا, کل یہ پارلیمنٹ کہہ دے گی. اور اپریہینشن پہ اور صرف ایگو پہ اور اپنے تاکہ ہم ابو ہائی پیڈسٹل پہ رہیں, تو یہ اسپیکولیشن پہ جا رہے ہیں. اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ قانون نہیں بنا سکتی, ہم ہیں. اور یہی معاملہ ان کی رائٹ آف اپیل کے معاملے میں بھی ہے کہ رائٹ آف اپیل ہم کیوں دیں. اور رائٹ آف اپیل میں بھی ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کے جو ان کے پیئرز کہیں یا ان کے مینٹور ججز کو کہیں, جو کچھ وہ فیصلے کرتے رہے ہیں, وہ 184(3) میں اگر ان کی اپیلیں آ گئی تو یہ فیصلے اوور ٹرن ہو جائیں گے, جس طرح کے ججز اب موجود ہیں, چاہے جیسے اطہر من اللہ ہیں, چاہے جیسے جو ہے وہ منصور علی شاہ ہیں, جیسے قاضی فائز ہیں. تو بڑی بات ہے. لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو باتیں کی, میرا خیال ہے کہ بڑی تاریخی, انہوں نے ایک اپنی حقیقت کو مانا اور انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے کس طرح تباہی کی ہے ریکارڈ ایک میں. بہت بڑا مینٹور تو نہیں تھے ان کے,
مہربان تھے, مطلب انہوں نے ڈائریکٹلی ان کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بنایا تھا, لیکن ان کی آج انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا. ان کی اس جورسپروڈنس کا جو ریکارڈ ایک میں ہوا, جو ملک کا نقصان ہوا, اسٹیل مل کا دیکھیں اور دیکھیں. تو اس وقت بھی اسٹیل مل کے کیس میں بھی بینگ اے وکیل بھی, مجھے ایک وکیل کراچی کے وکیل نے بتایا تھا کہ جب قاضی فائز صاحب اور سندھ میں ہم بیٹھے تھے, سندھ ہائی کورٹ میں, تو وہاں انہوں نے بار روم میں یہ بات کی کہ جی افتخار چودھری چیف جسٹس تھے جنہوں نے وہ اسٹیل مل کا فیصلہ دیا, انہوں نے کہا غلط کیا ہے, اس کا بڑا نقصان ہوگا. اور یہی ہوا کیونکہ وہ خود کیونکہ فائنینشیل اور کارپوریٹ کی کیسز کرتے رہے, انہیں اندازہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی کارپوریٹ ڈیلز ہوتی ہیں, اس میں جب کورٹ انٹروین کرتی ہے تو جو ساورن ایک قسم گارنٹی ہوتی ہیں, اور لوگ یہ جو کمپنیز ہیں یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلی جاتی ہیں, جس کا ملک کو بہت نقصان ہوتا ہے. اور یہی جو ہم نے دیکھا کہ انویسٹر ایک ملک میں انویسٹمنٹ نہ آنے کی وہ وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے عدالتوں میں اسٹے ہوتے ہیں اور عدالتیں نہ سنتی ہیں. کارکے میں بھی یہی ہوا. افتخار محمد چودھری نے جو کچھ بیڑا غرق کیا, وہ اربوں ڈالر کا جو ہے وہ ہمیں ایوارڈ ہوا. اسی طرح ریکوڈک ہوا, اسی طرح اور کیسز میں یہ جو کورٹ کی انٹرونشن ہے اس نے نقصان پہنچایا. تو یہ اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ جو جسٹس قاضی فیصل نے ایک حقیقت کو مانا, لیکن اب دوسری طرف مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری جو منٹور ہے ان کی ججمنٹ کو, ان کے فیصلوں کو کوئی جو ہے وہ چھیڑے نہ. اسی وجہ سے بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں ہیں کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی نہیں مانی. پارلیمنٹ یہ ادا کا ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ جی پارلیمنٹ کون ہے, پارلیمنٹ جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کی ریپرزینٹیو ہے, پاکستان کی عوام کی ریپرزینٹیو ہے. اگر آپ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے آپ عوام کو بھی نہیں دیں گے. آج بلکہ چیف جسٹس نے یہ کہا بھی کہ انا کا مسئلہ وہ بھی دیکھیں, یہی مسئلہ ہے نا کہ یہ 70 سال سے ایک مائنڈ سیٹ ہے جوڈیشری کا, اور وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ملک میں جو ہے وہ جوڈیشری, وہ کہتے ہیں ہم خود اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں. تو کریں, کس نے آپ کو روکا ہے, کیوں نہیں روکا؟ 2019 سے لے کے اب تک قاضی فیصل نے کہا فل کورٹ میٹنگ کی, وجہ کوئی پتہ نہیں. کیونکہ بندیال صاحب نے ایون پریمپٹ کر کے ججمنٹ دے کے جو اختیارات اپنے ایک بندے کے پاس رکھے. لیکن اب واضح ایک ڈویژن آ گئی ہے. ایک طرف وہ جج ہیں جو چیف جسٹس کو لا متناہی اختیارات دینا چاہ رہے ہیں, ایک طرف وہ ہے جو کہتے ہیں چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کریں. تو اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا بات غلط ہے. اگر یہ چیف جسٹس ماضی میں دیکھیں, گلزار صاحب نے نسلر ٹاور گرایا, سارا فوکس کراچی کیا. افتخار ثاقب نثار نے اپنا کام چھوڑ کے ڈیم بنائے. افتخار محمد چودھری نے جو کچھ کیا وہ ریکارڈ ایک. اور یہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور افتخار چودھری, ثاقب نثار اور گلزار احمد آئیں جو 184(3) کا استعمال کر کے پالیٹکس کو شیپ دے, اور جو جس طرح عمر عطا بندیال نے 184(3) کا استعمال کیا کہ رات کو 2 بجے پٹیشن انٹرٹین کر رہے ہیں بغیر دوست مزاری کی رولنگ میں لاہور میں, اور ایک جج 2 ججز کو اسلام آباد سے منگوا کے ان سے فیصلے کروا رہے ہیں, اور لاہور کے ججز کو وہاں لاہور نہیں بلایا گیا. تو یہ جو ایک ہے جس طرح ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے اور ٹرانسپیرنسی نہیں آئی. بندیال صاحب نے اپنے ٹینور میں جو فیصلے کیے ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی انہوں نے نہیں کی. انہوں نے سینئر ججز سے نہیں پوچھا وجہ کیا ہے, یہ کون سی وہ حدیثیں پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, کون سے مجھے بتائیں جو انہوں نے فیصلے جو کر رہے تھے, پک اینڈ چوز کر رہے تھے, کیا لاجک تھی. آج وہ ہسٹری بن گئے, ان کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے. اب صرف ان کو ہسٹری میں ہم اسی طرح یاد کریں گے کہ انہوں نے جو کیا اس ملک کے ساتھ اور جوڈیشری کے ساتھ, جو سب سے زیادہ نقصان جوڈیشری کا انہوں نے پہنچایا جو آخری 1 سال میں. اب ہم کہیں کہ جی اگر وہی کام وہ انسٹیٹیوشن کو مضبوط کر دیتے, اور مجھے یہ بتائیں جو آج جو یہ فل کورٹ بنا یہ بندیال صاحب بنا دیتے, مسئلہ کیا ہوتا؟ ڈویژن نہیں ہوتی, مورل کریج نہیں تھی میرا کیا مطلب یہی دیکھیں نا. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ بڑی تباہی انہوں نے کی, اپنی بھی کی, اور جس وجہ سے آج ان کے ساتھ ان کو کوئی آدمی جو ہے ان کے نہیں کر رہا. یہ جو ججز ان کو سپورٹ دیکھیں, یہ ان میں سے میجارٹی وہ تھے جو جونیئر ہیں, جو ابھی 4تھے 5ویں نمبر پہ کسی کوئی سندھ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے, کوئی لاہور ہائی کورٹ میں ہوتا ہے, یہاں لایا گیا ان کو. ٹھیک ہے, کورٹ پیکنگ ہے یہ جو بھی. اب یہ ججز جو ہیں انہوں نے تو ان کا دفاع کرنا ہے. کوئی ثاقب نثار کو دفاع کرے گا اس کی جورسپروڈنس کو, کوئی بندیال صاحب کی جورسپروڈنس کو دفاع کرے گا. دیکھیں بڑا مشکل ہے کہ اپنے مینٹور کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. یہ بڑی, آج میں کہتا ہوں قاضی فائز صاحب نے بڑی بہادری دکھائی کہ انہوں نے افتخار چودھری کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا. ڈائریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں ریکارڈ کا جب ذکر کر رہے تھے تو وہ افتخار چودھری کو نے کہا کہ 6.5 بلین ڈالر کی ڈز پڑی. انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے. ویسے یہ جونیئر ججز سے مجھے یاد ہے سینیورٹی پرنسپل پہ
جسٹس قاضی فائزہ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیں وہ سینیرٹی پرنسپل پہ ایسے ہی نہیں ہے جو ان کی بات میں نے ان کے دیکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کرائٹیریا بناؤ, جونیئر کو لاؤ تو کرائٹیریا, یہ نہ ہو کہ میرا ہم خیال جج ہے تو میں اس چوتھے 5 کو چھوڑ کے 6 نمبر پہ جو میرا ہم خیال جج ہے اس کو لاؤں. ایک کرائٹیریا ہو جس کرائٹیریا میں اگر آپ سینیرٹی کا جج نہیں پورا ہوتا تھا اس کے بعد کا کنسیڈر کیا جائے, کرائٹیریا ایک فالو کیا جائے. لیکن بندیال صاحب نے نہ ججز کی اپائنٹمنٹ میں کرائٹیریا, نہ سپریم جوڈیشل کونسل ججز کی ریموول میں کرائٹیریا بنایا. انہوں نے صرف 1 مین شو چلایا, اور یہ پنجابی ججز کا بڑی ایک انفارچونیٹ ان کا ہے کہ یہ ایک اتھارٹیرین چیف جسٹس رہتے ہیں, اور یہ ایک جو ہے دھڑے سے عدالتیں چلاتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں بھی ماضی میں اسی طرح چلی ہیں, تباہی ہوئی ہے, اور اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی جب یہ آئے ہیں پنجابی چیف جسٹس, انہوں نے گروپنگ سے سپریم کورٹ کو چلایا جس کا نقصان ہوا. صحیح. ویسے آج واپس اس کیس پر آتے ہیں. آج جسٹس ستر من اللہ نے کہا کہ اس حد تک تو ٹھیک ہے, آپ درخواست گزار اتفاق کرتے ہیں کہ یہ قانون اس کا آبجیکٹو ٹھیک ہے, لیکن وہی بات کے فون تو کیا یہ ایک سیف پیسج دے رہے ہیں؟ نہیں, سیف ایسے نہیں. انہوں نے بات ٹھیک کی, انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب ہے ہم مان رہے ہیں, ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ ہم وہ نہیں کر سکتے, انا کا ایشو ہے جو بھی کہ یہ فلاں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بات انہوں نے. صحیح, بہت شکریہ اسناد ملک. ناظرین 3 اکتوبر کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہے, اور درخواست گزاروں کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنی کنسائز سٹیٹمنٹس دیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.